الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت حاصل کریں تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ الحمدللہ آج مجھے بفضل خدا پہلے بھی کافی دفعہ لائیو آنے کی سعادت ملی ہے، آج اللہ کی رحمت سے پھر لائیو آنے کی سعادت پا رہا ہوں، تو بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حصول ثواب کی نیت سے، نیکی کی دعوت کی نیت سے، برائی سے منع کرنے کی نیت سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اے لوگوں، بے شک قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ اس نے اس قبر سے کہا کہ مجھے ضرور بتائیے۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو کہنے لگے، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے لے کے رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح کے عبرت کے مدنی پھول اٹھانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں زیادہ یعنی سخت گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جائے گی۔ کہاں گئے تلاوت قرآن پاک کرنے والے؟ کہاں گئے حج بیت اللہ کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا؟ ان کی ہڈیاں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات اور میراثت آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب جو قبر میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب گرفتار ہیں۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوس، صد افسوس، اے نادان، آج مرتے وقت کبھی اپنے والد، کبھی اپنے بیٹے، کبھی اپنے سگے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفن کر رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سب کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اے کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال یعنی قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ حضرت سیدنا
سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے کہ اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کے روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں غمگین ہوئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ کسی نے عبرت کے بہت ہی عبرت لٹانے والے اشعار لکھے ہیں کہ قبر روزانہ کرتی ہے یہ پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہن عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس پر 7 دن گزرتے ہیں، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے اور اسے دور سے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کی ملاحظہ کرتی ہے، وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کے نتنوں، منہ اور آنکھوں اور کانوں سے پانی رواں ہوتا ہے، وہ اپنے جسم سے کہتی ہے اے بے مثل و حسن و جمال کے بعد اب تو یہ حال میں اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے، مردے کا منہ پانی، خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ، ناک کا پانی خون بن چکا ہوتا ہے، تو اس سے کہتی ہے تو اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر اس طرح دور سے دیکھتی ہے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہروں پر ڈھلک چکی ہوتی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہوتے ہیں، تب وہ جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعیم میں پلنے والے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا، اللہ عز و جل کی قسم تقوی اور نیک عمل کے سوا کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جہنم قبر یا تو جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے، جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں داخل ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگا تو بلند آواز سے کسی نے کہا کہ اے ثابت، ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، قبر سے پہلے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے اے آدمی، کیا تو نے میرے حال نہ سنے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہول ناکیوں اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا کیا، کیا تیاری کی؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا دن نہ بتاؤں؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قطعی جنتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اپنی بے کسی کا دن نہ بتاؤں کہ یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ذوالنورین جامع القرآن
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گرے اور زاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والوں نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ سخت ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانِ غیوب منزہ عن ایوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہو گئے اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی؟ کیا تو نے وقت ضائع کر دیا؟ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے کہ اے زمین پر اتر کر چلنے والے، کیا تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں نہ حاصل کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر قبروں تک لے گئے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو کچھ زبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم دیا کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا عمل آ کر اس کی بائیں ران کی کو حرکت دے کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے کہ میرے اہل و عیال کہاں ہیں، میری دنیاوی نعمتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ رہا۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبر اور گل سڑنے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرے، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر کے سنتوں کا مدنی چرچا قبر میں لے جائے، یوں قبر کی روشنی کا اہتمام کرے، وگرنہ قبر ہرگز لحاظ نہیں کرے گی کہ میرے اندر کون آیا ہے، امیر ہو یا غریب، وزیر ہو یا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور، اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی تو نماز قصدن قضا کی، ماہ رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی نہ رکھے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، والدین کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادتیں رکھیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑیاں منڈواتے رہے یا ایک مٹھی سے گھٹواتے رہے، بالفرض خوب گناہوں کا بازار گرم رہا، تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں حسرت و ندامت کے سوا ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔
جس نے فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، ماہ رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چونک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی، روزانہ فکر مدینہ مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ داران کو جمع کروایا۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہرائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب نیکی کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار سناؤں، انشاءاللہ آپ کا دل بھی جذبات سے جھوم اٹھے گا اور سینہ مدینہ باغ مدینہ بن جائے گا۔ چنانچہ باب الاسلام کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان محمد احسان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید بنے۔ سرکار غوث اعظم کے مرید تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چہرے پر ایک مشت داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا، سر پر مستقل طور پر امامہ کا تاج جگمگ کرنے لگا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور لوگ اس کے پاس جا جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے اور انفرادی کوشش فرمانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا مگر درد بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی مسائل گلے کے امراض بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب المرگ یعنی موت کے قریب پہنچ گیا۔ اور اسی حالت میں انہوں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 16 صفحات پر مشتمل رسالہ مدنی وصیت نامے سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروایا، دعوت اسلامی کے اپنے علاقے کے ذمہ داران کے سپرد کر دیا، پھر صدا کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ بوقت وفات ان کی عمر 35 سال تھی اور انہیں گلبرگ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسب وصیت کم و بیش 12 گھنٹے تک ان کی قبر کے قریب اسلامی بھائیوں نے اجتماع ذکر و نعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً 3 سال بعد بروز منگل ایک اسلامی بھائی محمد عثمان اتاری کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ ایک اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان اتاری کی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا، یعنی ایک بہت بڑا ہول ہو گیا ہے، اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر پر سبز امامے کا تاج سجائے، خوشبودار کفن اوڑے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور رات گئے تک زائرین محمد احسان اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشیں کی زیارت کر رہے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر جمعرات بعد النماز مغرب آپ کے یہاں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات شرکت فرمائیں اور سنتوں کے تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ ہر ماہ 3 دن سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ داران کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں اور اپنے دل میں یہ کن پیدا کریں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔
اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جو اسلامی بھائی بیان میں شریک رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر سی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں، جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، میرا کیا بنے گا مولا، میرا کیا بنے گا مولا، جو تیرا کرم نہ ہو تو، تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آمین بجاہ النبی الامین۔ یہ علی رضا بھائی، یہ آپ نے بک کا پوچھا، تو یہ بک جو ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نیک بنانے کے طریقے، یہ عموماً مدنی قافلوں میں یہ بک استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے شرکت فرمائی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔